ماروی سندھ کی مشہور لوک کہانیوں میں سے ایک ہے جو سچائی، خلوص، وفاداری اور وطن سے محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ کہانی سندھ کے تھر کے علاقے کی ایک خوبصورت اور نیک دل لڑکی ماروی کی ہے جو اپنی سادگی، پاکیزگی اور حب الوطنی کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ کہانی کے مطابق ماروی ایک دیہاتی لڑکی تھی جو اپنے گاؤں میں ایک سادہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور کردار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، حتیٰ کہ عمر رستم جو تھر کا حکمران تھا تک یہ بات پہنچی۔ عمر نے جب ماروی کو دیکھا تو اس کے حسن اور وقار سے بہت متاثر ہوا اور اس سے شادی کی خواہش کی، لیکن ماروی نے انکار کر دیا کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے گاؤں کے ایک نوجوان مور سے منسوب تھی۔ عمر نے ماروی کا انکار برداشت نہ کیا اور اسے زبردستی قلعے میں قید کر لیا۔ اس نے ماروی کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ماروی نے اپنی وفاداری، عزت نفس اور وطن سے محبت کو ہر چیز پر ترجیح دی۔ وہ عمر کے محل آسائشوں کو ٹھکرا کر اپنے سادہ گاؤں اور سچے پیار کو یاد کرتی رہی۔ آخر کار عمر کو ماروی کی سچائی اور خلوص کا یقین آ گیا اور اس نے اسے عزت کے ساتھ واپس اس کے گاؤں بھیج دیا۔ ماروی کی کہانی آج بھی سندھ کی ثقافت، خواتین کی عظمت، وفاداری اور وطن سے محبت کی ایک لازوال مثال سمجھی جاتی ہے۔ یہ لوک داستان شاعری، گیتوں اور ڈراموں میں بار بار دہرائی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ماروی ایک فرضی یا علامتی کردار ہے جو سندھ کی لوک کہانیوں میں بہت مشہور ہے، خاص طور پر ماروی اور عمر کی کہانی میں۔ چونکہ یہ ایک لوک داستان ہے، اس لیے ماروی کی پیدائش کی صحیح تاریخ یا حقیقی زندگی کا کوئی خاص ثبوت موجود نہیں ہے۔ ماروی ایک سندھ کے تھر کے علاقے کی سادہ، نیک اور باعزت دیہاتی لڑکی تھی جو اپنے کردار، حسن، وفاداری اور حب الوطنی کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ ماروی کی محبت نہ صرف اپنے مگیتر مور سے تھی بلکہ وہ اپنے گاؤں، اپنے لوگوں اور اپنی مٹی سے بھی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کی محبت صرف رومانی نہیں بلکہ روحانی اور قومی بھی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کسی بھی لالچ یا طاقت کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ بالکل، ماروی کی محبت سے جڑے کچھ حسین اور دردناک لمحات لوک کہانیوں میں نہایت جذباتی انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ ماروی کی محبت کی ایک حسین اور ناکام واقعہ جو بیان ہوا ہے وہ بہت زیادہ دل کو چھو لینے والا ہے۔ محبت سے پہلے ماروی کی زندگی نہایت ہی سادہ اور پرامن تھی۔ وہ فطرت سے جڑی ہوئی تھی، سندھ کے صحرائی علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دیہاتی طرز زندگی گزار رہی تھی جو سندھی ثقافت، سادگی اور خلوص کی علامت تھی۔ ماروی ایک گاؤں کی لڑکی تھی جو مٹی کے گھر میں رہتی تھی، کنویں سے پانی بھرتی تھی، کھیتوں میں کام کرتی اور اپنی مٹی سے گہری محبت رکھتی تھی۔ اس کی زندگی میں مصنوعی چیزوں، آسائشوں یا شہرت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ اپنے خاندان اور گاؤں والوں کے ساتھ گہرے رشتے میں جڑی ہوئی تھی۔ ماروی کی پہچان اس کی دیانتداری، نرمی اور دوسروں کی خدمت تھی۔ سب لوگ اس کی سادگی اور محبت بھرے انداز کو سراہتے تھے۔ ماروی لوک گیت گاتی، میلوں میں شرکت کرتی اور اپنے گاؤں کی روایتی تقریبات میں خوشی سے شامل ہوتی تھی۔ وہ اپنی ثقافت اور روایات پر فخر بھی کرتی تھی۔ اس کے خواب چھوٹے تھے، ایک پرامن زندگی، مور کے ساتھ سادہ سا گھر اور اپنے گاؤں میں عزت و سکون کے ساتھ رہنا۔ ماروی کی زندگی کا ایک بہت ہی حسین واقعہ یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ماروی جب اپنے گاؤں ملیر میں رہا کرتی تھی تو وہ اکثر شام کے وقت اپنے مگیتر مور کے ساتھ کنویں پر پانی بھرنے جایا کرتی تھی۔ وہ لمحے جب ماروی اور مور مل کر مٹی کے برتن میں پانی بھرتے، ہنستے، باتیں کرتے اور صحرا کی ہواؤں میں اپنی سادگی اور محبت کا رنگ بکھیرتے، وہ ماروی کی محبت کے سب سے خالص اور خوبصورت لمحات تھے۔ ان لمحات میں ماروی کی آنکھوں میں مور کے لیے محبت چمکتی تھی۔ مور ماروی کے ہاتھوں سے پانی کا مٹکا لے کر خود اٹھاتا جیسے وہ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سمجھتا ہو۔ وہ دونوں اپنے خواب، اپنی زمین اور مستقبل کی باتیں کرتے۔ یہ لمحے محبت کی سادگی، خلوص اور بے لوثی کی علامت ہے۔ نہ دولت کی لالچ، نہ دکھاوے کی رسمیں، صرف سچے جذبات۔ ماروی کی سب سے دردناک اور ناکام محبت کا واقعہ تب شروع ہوا جب عمر سمبرو نے اس سے زبردستی قید کیا
اسے محل میں قیمتی لباس، زیورات، خوراک اور خدمت گزاروں سے نوازا گیا، لیکن اس کے دل میں صرف مور کی محبت، اپنے گاؤں کی یاد بسی ہوئی تھی۔ ماروی کھڑکی سے باہر صحرا کی طرف دیکھتی اور مور کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھی۔ وہ محل کی دیواروں کو چھو کر اپنے مٹی کے گھر کو یاد کرتی، وہ دن رات وطن، پیار اور سادگی کی یاد میں گھٹتی رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کی محبت وصل سے محروم ہو گئی۔ مور بھی اس سے نہ بچا سکا، نہ مل سکا، اور ماروی تنہا اپنی یادوں کے سہارے قید میں رہی۔ محبت ناکام ضرور ہوئی، لیکن ماروی کی عزت، حوصلہ اور وفاداری نے اسے کہانی کی ہیروئن بنا دیا۔ ماروی کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل یہ آئی کہ عمر سمرو، جو کہ تھر کا حکمران تھا، ماروی کے حسن و کردار پر فتویٰ ہو گیا۔ اس نے ماروی سے شادی کی خواہش ظاہر کی، مگر ماروی نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ پہلے اپنے گاؤں کے نوجوان مور سے منسوب تھی۔ وہ کسی کی بھی قیمت پر اپنی آزادی، عزت اور وفا کا سودا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عمر سمرو اس کہانی میں ماروی کی محبت میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا۔ اس نے ماروی کو اغوا کر کے قلعے میں قید کر لیا تاکہ وہ ماروی کو اپنی محبت میں مائل کر سکے، لیکن ماروی نے ہر آسائش، لالچ اور دباؤ کو رد کر دیا۔ ماروی کی وفاداری، استقلال اور خلوص نے آخر کار عمر سمرو کو متاثر کر دیا۔ اس نے ماروی کو عزت و احترام کے ساتھ رہا کر کے واپس اس کے گاؤں بھیج دیا۔ ماروی کی محبت کا انجام اگرچہ وصال نہیں ہوا، کیونکہ وہ عمر سے شادی نہیں کرتی، لیکن اس کی اخلاقی فتح ہوئی۔ وہ اپنی محبت، غیرت اور اصولوں پر قائم رہی، جو اس کہانی کو ایک مثالی اور اخلاقی سبق بنا دیتے ہیں۔ ماروی کی اس کہانی میں ایک ایسی عورت کی علامت ہے جو محبت میں وفادار رہی، طاقت، جبرن اور لالچ کے آگے نہیں جھکی، اپنے وطن، پیار اور وقار پر سمجھوتا نہ کیا۔ یہ کہانی آج بھی سندھ کی عوام کی ثقافت، ادب اور گیتوں میں زندہ ہے، اور ماروی ایک عظمت، نسواں اور وفا کی علامت سمجھی جاتی ہے۔